نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. آمين آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين، يا سيد المرسلين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول منظور فرمائے. یقیناً ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے، اور اپنے ایمان کی فکر لے کر یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن جائیں. ہمیں ایسا بنا دے کہ اسلامی سرحدوں کی ہم حفاظت کریں، وہاں پر پہرا دیں. زندگی دنیا کے سارے ہی لوگ گزار رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے زندگی گزارنا یہ بھی کوئی زندگی ہے. کاش ہماری زندگی کا مشن نہ تو دنیاوی کاروبار ہو، نہ ہی یہ دنیاوی سارے لوازمات ہوں. ہماری زندگی کا مشن، مقصد اسلام کی خدمت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، محبت اور عشق کو عام کرنا ہو. اللہ ہم سب کو خادم قرآن بنا دے. آپ کو یاد رہے کہ ہمارا جو موضوع تھا، اس موضوع کی یوں تو ابتدا تحفظ ایمان نشست ہے، لیکن اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بدعت جو ہے، بدعت برے عقیدے کا نام ہے. حقیقی طور پر بدعت یہی ہے، برا عقیدہ، برے نظریات. جو نظریات قرآن و حدیث اور صحابہ اور بزرگان دین کے نظریات کے خلاف ہوں. اسی لیے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں انہیں بدعتی کہا گیا. اسی طرح جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی
پرانے زمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئے تو اس میں سے ایک فرقہ یہ پیدا ہوا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان اگر مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ وہ اگر کبیرہ گناہ کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کو کبیرہ سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، صرف گناہگار ہے۔ جیسے کوئی شراب کو گناہ سمجھ کر پیتا ہے تو شرابی تو ہے، گناہگار تو ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ ہاں، شراب کو حلال سمجھ کر پیے اور حرام قطعی کو حلال سمجھے تو کافر ہوتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر، جو روزہ نہ رکھے وہ کافر، جو زکوٰۃ نہ دے وہ کافر۔ تو زکوٰۃ نہ دینا اور چیز ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا اور اسے فرض نہ ماننا اور چیز ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والوں کو بھی بدعتی کہا گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ اس زمانے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نیک عمل کریں یا نہ کریں ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، نہ قبر میں کوئی تکلیف ہونی ہے نہ آخرت میں کوئی تکلیف ہونی ہے، اور صرف کلمہ کافی ہے، نماز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی آج سے 800 900 سال 10 یا 1000 سال یا 1100 سال پہلے یہ فرقے پیدا ہوئے، تو اسے بھی بزرگان دین نے بدعتی کہا کہ یہ بھی عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ جو مسلمان ہو کر گناہ کرے گا تو اسے سزا مل سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ گار مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنا چاہے تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایمان لانے کے بعد اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عقیدہ بدعت ہے، اور ایسے لوگوں کو بدعتی کہا گیا، اہل بدعت کہا گیا۔ اسی طرح ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب ان سے کہا گیا بھئی یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے بھئی قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بندہ تو جھوٹ بول سکے اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو پھر بندہ زیادہ طاقتور ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے، دغا بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی گمراہ لوگ تھے اور انہیں بدعتی کہا گیا، یہ اہل بدعت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے یہ پہلے 40 پارے تھے، اب 30 پارے رہ گئے اور 10 پارے جو ہیں یہ مٹا دیے گئے، تو وہ بھی بدعتی ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ جو بدعت ہے وہ برے عقیدے کو کہتے ہیں۔ جتنے بد مذہب بد عقیدہ لوگ ہیں، جتنے اولیاء کے بے ادب گستاخ ہیں، جتنے اولیاء کی شان اور کرامتوں اور ان کے تصرفات کو نہیں مانتے، جتنے صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں، جتنے رسول اللہ کے بے ادب گستاخ ہیں، آپ کے علم پر اور آپ کی شان پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے بے ادب گستاخ ہیں، جو قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سارے بدعتی ہیں، اہل بدعت ہیں۔ تو اصل جو ہے بدعتی کا مطلب ہے بد مذہب بد عقیدہ، اہل بدعت کا مطلب ہے بد مذہب بد عقیدہ۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ بدعت جو ہے وہ عمل سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو بدعت عمل کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے کی وجہ سے۔ بدعت عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ یعنی جو چیز سنت نہیں اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ تو بتائیے کام کرنے کی وجہ سے وہ بدعت ہی نہیں بنا، بلکہ کس وجہ سے بنا؟ اس نے سمجھا غیر سنت کو سنت سمجھا، لہذا وہ بدعتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت فعلی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف پہلے دن کی ہے۔ پوری سیرت میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں کہ قربانی آپ نے چوتھے دن کی ہو، دوسرے دن بھی ثابت نہیں، تیسرے دن بھی ثابت نہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قربانی نہ کر لیں کسی صحابی کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ وہ قربانی کرے۔
ایک صحابی نے خیال کیا کہ اڑوس پڑوس کو گوشت مل جائے گا، تو انہوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، تو سورہ حجرات کی پہلی آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب وہ آگے تو بڑھے تھے رسول اللہ سے، کس سے بڑھے تھے؟ اور سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ کے رسول کی توہین کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور منع کر دیا گیا کہ جب تک رسول اللہ قربانی نہ کر لیں کوئی قربانی نہیں کر سکتے۔ اور پھر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، بقرعید کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو عید کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ ہم نے ابھی عید کی نماز پڑھی ہے، عید کی نماز کے بعد اب ہم قربانی کریں گے، اور جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہ ہوئی۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عید کی نماز کے فوراً بعد آپ جو ہے خطبے کے بعد قربانی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ قربانی کرتے، پھر صحابہ کرام اپنی اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے۔ تو جب حضور نے دوسرے دن قربانی نہیں کی، تیسرے دن قربانی نہیں کی، اور اب یہ کہنا کہ چوتھے دن قربانی کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت فعلی ہے، تو یہ غیر سنت کو سنت سمجھنا یہ بدعت ہے۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنا سنت ہے، وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں اس میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ سنت ہے۔ وہ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جنہیں کہتے ہیں غیر مقلدین۔ یہ گروہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے حدیث پیش کریں حضور کی شان والی، تو آپ سے پوچھیں گے کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، یہ 6 کتابیں سیاستہ ہیں۔ سیاستہ کے معنی یہ ہیں کہ صحیح ترین، مستند ترین 6 حدیث کی کتابیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 6 کے علاوہ باقی ساری کتابیں غلط ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 کتابیں زیادہ صحیح ترین ہیں۔ کتنی کتابیں ہوئیں؟ 6۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ اب بڑے لطف کی بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی شان کی کوئی حدیث پیش کریں تو ہم سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سیاستہ میں ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں سیاستہ میں تو نہیں، دوسری حدیث کی کتاب میں ہے، تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اور ہم کہیں کہ جناب سیاستہ میں ہے تو پوچھتے ہیں بخاری مسلم میں ہے، اور ہم کہیں بخاری مسلم میں تو نہیں لیکن حدیث کی 6 کتابوں میں سے ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ اور ہم کہیں یہ حدیث بخاری مسلم، یہ مسلم میں ہے، تو کہتے ہیں نہیں مسلم نہیں، بخاری کو پیش کرو۔ اور جب ہم کہیں یہ حدیث بخاری میں ہے تو کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، یعنی کسی طور پر بھی ماننا نہیں ہے۔ اور بخاری کی حدیث پیش کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جس حدیث کو انہیں ماننا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یا کہیں گے یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے۔ تو آپ ایک اصول یاد رکھیں، جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ حدیث لکھی کس نے؟ جیسے مثال کے طور پر شب برات کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں، اب چونکہ انہیں شب برات منانا نہیں ہے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ان کا مقصد ہے، کیونکہ انگریزوں نے انہیں یہی طریقہ سکھایا کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، انتشار پیدا کرو، تو پوری دنیا میں جو مسلمان کام کریں گے وہ ان کے نزدیک غلط ہوگا، اور جو یہ کام کریں گے وہ صحیح ہوگا۔ تو چونکہ پوری دنیا کے مسلمان شب برات مناتے ہیں، اور شب برات کی حدیثیں سیاستہ میں ہیں، کس میں ہے؟ سیاستہ میں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ تو ابن ماجہ بھی سیاستہ سے ہے اور ترمذی بھی سیاستہ سے ہے۔ سیاستہ کا مطلب کیا ہوا؟ 6 حدیث کی صحیح ترین کتابیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی جتنی حدیثیں ہیں سب موضوع ہیں، سب من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات سکھاتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا شخص مل جائے تو اسے کہو یہ بتاؤ کہ تمہیں زیادہ تقویٰ ملا ہے کہ امام ابن ماجہ کو زیادہ تقویٰ ملا تھا؟
امام ابن ماجہ، امام ترمذی وہ تو بزرگ ہیں کہ جن کی ولایت، جن کے علم، جن کے تقوی اور طہارت کی گواہی سارے عالم نے دی ہے. صدیاں گزر گئیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ امام الوقت تھے، ولی کامل تھے. بتاؤ ہمارے جیسا گناہگار آدمی بھی جھوٹی حدیث اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے؟ تو کیا امام ابن ماجہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑی ولی کامل، وہ اپنی کتاب ابن ماجہ میں کیا من گھڑت موضوع حدیث، جھوٹی حدیث لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام ترمذی لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام نسائی لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام ابو داؤد لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام بخاری لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام مسلم لکھ سکتے ہیں؟ کیا امام جلال الدین سیوطی لکھ سکتے ہیں؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو اور ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتوں کا نزول ہو. اصل میں یہ ان بزرگوں سے محبت دور کرنے کا طریقہ ہے. اب دوسرا جو طریقہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے اس فرقے کو پروموٹ کیا اور انہوں نے حدیث کا ذکر اس طرح کیا کہ جس آدمی کو ان کی ہوا لگی ہو نا وہ حدیث پڑھتے ہوئے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بخاری کی حدیث صحیح ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا. سب سے پہلے انگریزوں نے غیر مقلدین کو ہوا دی اور حدیث پر سے لوگوں کا اعتماد و بھروسہ اٹھا دیا. پھر فرقہ پیدا ہوا مرزا غلام قادیانی کا، اور اس نے کہا کہ یہ 200 حدیث جو ہیں، 200 حدیثیں کہ جس میں ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس نے کہا یہ 200 حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، میں نہیں مانتا اس کو. انہی کی کوششوں کی وجہ سے قادیانی فرقہ پیدا ہوا، لوگوں کا اعتماد حدیث سے اٹھ گیا. پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہتا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، کوئی حدیث میں تو پتہ نہیں ضعیف حدیث ہیں، موضوع حدیث ہیں، من گھڑت حدیث ہیں، تو ہمیں حدیث پہ بھروسہ نہیں. تو پرویزی فرقہ پیدا ہوا، سر سید احمد خان پیدا ہوا. سر سید احمد خان پہلے اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا. پرویز غلام احمد پہلے غیر مقلد تھا. مرزا غلام قادیانی یہ بھی غیر مقلد تھا. تو پہلے یہ غیر مقلد بنے اور پھر اس کے بعد کوئی قادیانی بن گیا، کوئی پرویزی بن گیا. کیونکہ یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف، ہر حدیث کو ضعیف 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 کہہ کر کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ انہی کی تو نحوستیں ہیں کہ عام آدمی کے سامنے آپ حدیث پیش کریں تو وہ پوچھتا ہے میں حدیث نہیں مانتا، مجھے قرآن سنائیے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ یہ چیز حرام ہے، رسول اللہ نے حرام قرار دیا، بولا قرآن دکھاؤ. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہو نا، ہاں تو فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں فرض ہیں، قرآن میں دکھاؤ کدھر لکھا ہے. ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، بتاؤ قرآن میں کدھر لکھا ہے. پوری نماز پڑھنے کی ترکیب جو ہے وہ قرآن میں کہاں لکھی ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ پوری ترتیب قرآن میں دکھاؤ. جس چیز کو ماننا نہیں ہوتا وہ لوگ یا تو کہتے ہیں سیاستہ میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ تو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، اور بخاری میں دکھا دو تو کہتے ہیں پھر قرآن میں دکھاؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں ہیں. قرآن دیکھ کر بھی جس کو ماننا نہیں ہوتا وہ نہیں مانتا. میں نے ایک شخص کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، میں نے کہا دیکھیں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس کا ترجمہ آپ کریں، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. تو اب بتا دو کہ جب اللہ کہتا ہے میں نے سب کچھ سکھا دیا تو کوئی چیز نبی سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، کسی مولوی کی تو بات نہیں ہے. لیکن نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم سے تو بخاری کا مطالبہ کریں، قرآن کا مطالبہ کریں، اور چوتھے دن کی قربانی کے بارے میں 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں. نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ نسائی شریف میں، سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں نہیں. ایک حدیث مجمع الزوائد کی ہے اور دوسری حدیث کنز العمال کی ہے. اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے. اپنی کتاب میں وہی لکھتے ہیں اور میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے. لیکن اصل کتاب کو دیکھیں تو وہاں یہ حدیث لکھنے کے بعد محدث لکھتے ہیں ھذا حدیث ضعیف. اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے ھذا حدیث ضعیف، لیکن اپنی کتاب میں یہ عبارت نہیں اتارتے ھذا حدیث ضعیف. بس یہاں تک.
کہ حضور نے فرمایا کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، اور پھر محدث کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے یہ مسائل ثابت نہیں ہو سکتے۔ ضعیف حدیث سے فضائل تو ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، تو نماز کی فرضیت ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، حدیث صحیح اور متواترہ سے ثابت ہے، لیکن نماز کے فضائل پر کوئی حدیث ہو کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر وہ حدیث جو ہے ضعیف ہو، یعنی موضوع من گھڑت جھوٹی حدیث نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ وہ حدیث کیا ہو؟ ضعیف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے واجب ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے سنت مؤکدہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس سے نماز کی فضیلت، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ ضعیف حدیث دوسری قرآن کی آیتوں کے خلاف نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر جماعت کی فضیلت ہے، تو جماعت جو ہے یہ واجب ہے، جماعت بڑی اہم چیز ہے، اور یہ جماعت کا واجب ہونا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن ایک ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ فضیلت ہے کہ جب بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ جماعت کی طرف ابھارنا، اور اس سے کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ ہم نے ثابت نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ اس سے جماعت کے فضائل کی طرف ترغیب پیدا ہوئی، تو پھر اس صورت میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں حرج نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ضعیف کا مطلب ہے کمزور، جیسے کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اسے ضعیف کہتے ہیں، تو لوگوں نے حدیث کا بھی مطلب یہی سمجھ لیا کہ ضعیف کا مطلب ہے کمزور حدیث ہے، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح، اور کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ حدیث غلط ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لفظ صحیح یہ فن حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو حدیث کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ غلط ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صحیح نہیں تو حسن لغیرہ ہی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی ہی ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مختلف درجات ہیں، لیکن یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہمارے عرف میں کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں تو لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ غلط ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث حسن لغیرہ ہی، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث صحیح نہیں، تو سامنے والا مطلب لے لے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ترمذی کے آگے نام لگتا ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، اور بخاری و مسلم کے آگے کیا لگتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری صحیح ہے اور مسلم صحیح ہے باقی سب غلط ہے؟ یہ ایک فن حدیث کی اصطلاح ہے۔ فن حدیث کی کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے جس کے خاص معنی ہے کہ حدیث کا ایک خاص درجہ ہے۔ تو جب یہ کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں تو اس سے پوچھو پھر صحیح نہیں تو کیا ہے؟ حسن لغیری، حسن لذاتی ہے۔ اگر ضعیف ہے تو کون سے درجے میں ضعیف ہے؟ پھر یہ غیر مقلدین اس طرح بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں اور سندیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے کہ جو شخص باوضو سوئے گا اور اس حال میں وہ انتقال کر گیا تو اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اب اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے، الفاظ یہی ہیں لیکن راویوں کے نام مختلف ہیں۔ اب یہ حدیث سمجھیں کہ 50 کتابوں میں، اس میں سے 3 کتابوں میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اور باقی 47 کتابوں میں جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ اب ان کو یہ حدیث اگر نہ ماننی ہو مثلا تو وہ کیا کریں گے؟ جو 3 کتابوں میں سند ضعیف ہے اس سند کا ذکر کریں گے اور کہیں گے اس سند میں فلاں راوی ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حدیث 50 کتابوں میں ہے اور 47 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے اور 3 کتابوں میں ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن یہ جب ان کو کسی حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے تو کون سی کتاب پکڑتے ہیں؟ وہ کہ جس میں ضعیف سند ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ محدث جس کا نام لینے یہ کون ہے،
یہ ان کا اپنے گھر کا بندہ ہوتا ہے. جیسے ناصر البانی یہ غیر مقلد ہے، ناصر البانی غیر مقلد ہے اور یہ 14ویں صدی کا ملا ہے. تو ناصر البانی ان کا بندہ ہے اور یہ 14ویں صدی کا ہے. عام آدمی کو تو اس کا نام نہیں پتا، تو کہیں گے کہ اس حدیث کے بارے میں محدث کبیر، محدث اعظم، جو بھی القاب لگانے ہوں گے، ناصر البانی یہ کہتا ہے یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے. تو جب بھی کوئی کہے کہ فلاں یہ کہتا ہے تو پتہ تو چلے وہ فلاں ہے کون، یہ فلاں ہے کون. تو یہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی بندوں کا نام محدث وغیرہ لگا کر کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. ناصر البانی نے پتہ کیا کیا ہے؟ ناصر البانی نے ہر کتاب کی 2 کتابیں نکالی ہیں. یہ بڑا مردود شخص تھا. صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی. جو ترمذی شریف ہے اس کو اس نے 2 طرح سے شائع کیا ہے. جو حدیثیں اس کو پسند آئی ہیں اس نے کہا یہ صحیح حدیثیں ہیں تو اس کا نام رکھا صحیح ترمذی. اور جو رسول اللہ کی شان کی حدیثیں ہیں، جو حضور کی عظمت کی حدیثیں، ساری ضعیف قرار دے کر اس نے کتاب نکالی ضعیف ترمذی. صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ. صحیح نسائی، ضعیف نسائی. اب جب غیر مقلد کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، تو وہ کہے گا صبر کرو میں آپ کو سامنے لاتا ہوں. وہ دونوں کتاب سامنے رکھے گا اور کہے گا دیکھیں یہ صحیح ابن ماجہ ہے، یہ ضعیف ابن ماجہ ہے. پھر صحیح ابن ماجہ میں ڈھونڈے گا، بولے گا نہیں ملی، یہ حدیث ضعیف ہے. تو اب عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوگا یہ صحیح اور ضعیف انہی کے مولوی نے قرار دیا اور یہ 14ویں صدی کا ملا ہے اور یہ انہی سے متاثر ہے اور انہی کا یہ شیخ ہے، تو یہ تو رسول اللہ کی ہر عظمت والی حدیث کو نکال دے گا. تو انہوں نے اس طرح کیا، صحیح جو ترمذی، ضعیف ترمذی، اور پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا. اب یہ پتہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج سے 200 سال 300 سال کے بعد یہ ہوگا کہ پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب ایک تو جو ترمذی صحیح ہے اور ایک غلط ہے. حالانکہ امام ترمذی نے یہ دونوں جو انہوں نے حدیثیں الگ الگ کی ہیں، امام ترمذی نے اپنی ایک ہی کتاب میں لکھی ہیں. تو سوچیں کہ امام ترمذی جو کئی 100 برس پہلے ولی کامل، امام الوقت اور بہت بڑے محدث ہیں، ان سے زیادہ 14ویں صدی کا یہ ملا ہے ناصر البانی، اس کو زیادہ سمجھ آئی کہ یہ کہتا ہے یہ حدیث جو ہے غلط ہے، اس کو میں نکالتا ہوں، یا ضعیف حدیث ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ان کی جو سازش ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کلام کرتے ہیں. پھر حدیثوں میں بعض حدیثیں ناسخ ہوتی ہیں، بعض حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں. بعض حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ ناسخ ہوتی ہیں. بعض کیا ہوتی ہیں؟ منسوخ ہوتی ہیں. لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں جو منسوخ ہو چکی. مثلا حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کے امام کو جب مقرر کیا تو 6 سال کے بچے کو، یا 5 سال کا ایک بچہ تھا، آپ نے فرمایا یہ تمہاری امامت کرے گا. اور وہ 5 سال یا 6 سال کا بچہ پورے قبیلے کی مسجد کا امام تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا. یہ حدیث جو ہے یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے، چونکہ اس وقت اسلام پھیل رہا تھا اور قبیلے والے قرآن نہیں جانتے تھے اور یہ بچہ سب سے زیادہ قرآن جانتا تھا. لیکن پھر بعد میں رسول اللہ نے منع فرما دیا، تو منع والی حدیث پیش نہیں کرے گا، وہ یہ حدیث پیش کرے گا. لیکن اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ جو بچہ تھا، جو بچہ نماز پڑھاتا تھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. آپ سوچیں نا 5 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 5 سال کا بچہ کس کلاس میں ہوتا ہے؟ ابھی تو میرا خیال ہے مونٹیسری اور نرسری، شاید جو KG1 KG2 میں ہوگا. کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو وہ جو نماز پڑھاتے تھے تو نیچے کچھ نہیں پہنتے تھے اور اوپر جو ہے وہ جبہ پہن لیتے تھے. جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ہوا آتی تھی جس سے ان کا جبہ اٹھ جاتا تھا اور ان کی ستر کھل جاتی تھی اور سب نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے. حدیث میں تو ایک عورت گزری اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، تم اپنے امام کے ستر کو تو ڈھانکو. پھر لوگوں نے جو ہے چندہ کر کے ان کے لیے ایک تہبند خریدا اور اس بچے کو پہنایا. پھر وہ نماز پڑھاتا تھا، تہبند جو ہے پہن کر جو ہے پڑھاتا تھا. تو اگر اس حدیث سے بچے کی امامت ثابت ہوتی ہے تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے پھر کہ ستر کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ستر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو وہ ابتدائی دور کے اندر جیسے نماز کا حکم دیا گیا تو آسانی دی گئی. پھر آہستہ آہستہ جب لوگ عادی ہو گئے تو احکامات آتے رہے. پھر پردے کی حدیثوں کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ پہلے صحابیات اور صحابی پردہ نہیں کرتے تھے، پردے کے احکامات آخر میں آئے. اسی طرح شراب پہلے حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی.
اسی طرح پہلے رسول اللہ رفع دین کرتے تھے اور رفع دین کی کئی حدیثیں، لیکن پھر آخر میں منع کر دیا، منع والی بھی تو حدیثیں ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم جو ہے گھوڑے کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اچھالتے رہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اجازت دی اور بعد میں منع کر دیا، تو رفع دین والی ساری حدیثیں منسوخ حدیثیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ساری منسوخ حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی نحوست کیا ہوئی؟ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ جو فتنہ جدیدیت ہے اس وقت، کہ جو جدت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں ماڈرن کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں جس میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے دیکھو پردہ کہاں ثابت، فلاں صحابی صحابیات سے بات کر رہے تھے، جہاد میں یہ ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کی مرم پٹیاں ہو رہی تھیں، تو عام آدمی کو اتنی مہارت نہیں ہوتی، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو وہ ساری حدیثیں منسوخ حدیثیں ہیں۔ یہ ابتدا کے اندر اس کی اجازت تھی، اور بعد میں پردے کے احکامات آ گئے تو پھر تو کیسے سخت احکام تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو ہم نے دیکھا تھا جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جب پردے کا حکم آ گیا تو پھر ازواج مطہرات میں سے کسی خاتون کے چہرے کو پھر کسی اور صحابی نے دیکھا ہی نہیں، اس قدر سخت پردہ ہوتا تھا۔ تو یہ تو اسلام کے ابتدائی احکامات ہیں، مختلف حدیثیں ہیں، لیکن عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو بدعقیدہ شخص سے، بد مذہب سے یعنی بدعتی سے، اس کی کتاب سے بھی دور بھاگو، اس کی تقریر سے بھی دور بھاگو، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی دور بھاگو، کہ آگ جہاں بھی لگی ہونا اس کی گرمی ضرور ملتی ہے، تو ان کے دل کے اندر بدعقیدگی کی آگ لگی ہوئی ہے، تم ان کے پاس بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے تو ان کی آگ کا تم پر اثر ضرور آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں کہ جس کے اندر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا یہی ترجمہ ہے اور یہی معنی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں وہ حدیث ہے اور صحیح سند ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ تو بتائیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے 2 مرتبہ دیدار کیا، اور حضرت عائشہ یہ کہتی ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے، تو کیا رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا اس حدیث کو مانے دوسری حدیث کو نہ مانے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جب یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کا احاطہ کیا وہ جھوٹا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کی ذات کو گھیر نہیں سکتے۔ تو حضرت عائشہ کس کا انکار کر رہی ہیں؟ رسول اللہ نے اللہ کی ذات کو گھیر کے نہیں دیکھا، حضور کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کو گھیرا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا اور سب کو اللہ گھیرنے والا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہوں صحیح سند کے ساتھ، اور حضرت عائشہ کہیں کہ جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے؟ تو پھر تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی جھوٹے ہوئے، امام مسلم بھی جھوٹے ہوئے، اور سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، لیکن جان بوجھ کے غلط ترجمہ جو میسج کے ذریعے عام کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا مقصد ہے۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے، انگریزوں کا ایجنڈا یہی تھا، انتشار پیدا کرو، نفرتیں پیدا کرو، لوگوں کو دین سے بدظن کر دو، دور کر دو۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ عام طور پر چلتا ہی رہتا ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ بندہ جو ہے اگر کسی معاملے میں چاہے، وہ جب یہ دیکھے کہ سامنے والا میری بات سے ہدایت پائے گا
تو کسی عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دے، اور جب یہ دیکھے کہ یہ بدعقیدہ ہے، خود بھی گمراہ ہے، جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ان کو اپنے آپ سے دور کر دو، خود تم ان سے دور ہو جاؤ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اس درس میں ہم نے اہل تشیع کے متعلق چند باتیں سماعت کی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ صاحب بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ بحر شریعت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں لکھتے ہیں، تو آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی کا حوالہ دیا، جو بزرگ ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ 200 سال گزر گئے، آج تک اس کا جواب کوئی لکھ نہیں سکا۔ ان کی اصل کتابوں سے، وہ اصل کتابیں جو وہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی مشکلات سے وہ کتابیں حاصل کی، اور ان کا اصل مذہب بتایا کہ ان کی اصل کتابوں میں یہ مذہب لکھا ہے، اور چیلنج کیا کہ کوئی ایک بھی حوالہ میرا غلط ثابت کر کے دکھائے یا جواب لکھ کر دکھائے۔ 200 سال ہو گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا کسی نے جواب آج تک نہ لکھا ہے، نہ وہ لکھ سکے گا۔ تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ اہل تشیع شیعہ حضرات، رافضی، اسی طرح آغا خانی، اسی طرح کھوجے، یعنی جو بوہری وغیرہ ہیں، سب اہل تشیع کے گروہ ہیں، مختلف ان کے فرقے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر کا یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ 12 جو امام ہیں، حضرت علی، حضرت امام حسین، پھر امام زین العابدین، اس طرح وہ 12 جو امام کی ترتیب بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ 12 امام ہمارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے، یہ 12 امام کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اور حقیقت دیکھا جائے تو یہ کہتے یہ ہیں کہ حضور سب سے افضل ہیں، حضور کے بعد 12 امام کا درجہ ہے، اور 12 امام کے بعد انبیاء کا درجہ ہے، اور جو نبی نہ ہو، غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا کفر ہے۔ غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ حضور سے بھی افضل مانتے ہیں حضرت علی کو، کیونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا تھا حضرت علی کے پاس وحی لے کر جاؤ، جبریل امین سے غلطی ہوئی اور وہ وحی لے کر حضور کے پاس چلے گئے، تو گویا کہ اصل نبوت تو یہ کس کے لیے مانتے ہیں؟ حضرت علی کے لیے، لیکن غلطی میں حضور کو مل گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس جملے میں کئی کفر ہیں، فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، یہ کفر، اور پھر یہ کفر کہ اگر غلطی میں وہ چلے گئے تھے تو پھر تو اللہ کہہ دیتا کہ بس کرو، ابھی کیا ہو گیا تمہیں، اب حضرت علی کے پاس جاؤ۔ ایک دفعہ غلطی میں چلے گئے، پھر جو 23 سال تک وہیں جاتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جھوٹا قرار دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکال دیے، اور یہ تو میں نے خود ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں صورت میں 77 آیتیں زیادہ تھیں اور سب اہل بیت کے فضائل میں تھیں، تو حضرت عثمان غنی نے نکال دیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جو 10 پارے ہیں نا، وہ 10 پارے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ الگ سے 10 پارے نہیں تھے، صورتوں کے اندر آیتیں تھیں جو 10 پاروں کے برابر تھیں، تو جہاں جہاں اہل بیت کی شان میں، حضرت علی کی شان میں آیتیں تھیں، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے اہل بیت سے بغض کی وجہ سے وہ ساری آیتیں نکال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب قرآن نامکمل ہوا، کیا ہوا؟ قرآن نامکمل ہوا۔ حضرت امام حسین اپنی جان دے دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ یزید فاسق ہے اور گناہگار کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا، اپنے بچے بھی لٹا دیتے ہیں، اپنا گھر بار لٹا دیتے ہیں، شہادت کا عظیم رتبہ پاتے ہیں۔ اور حضرت علی صدیق اکبر کے دور میں 2.5 سال، حضرت عمر کے دور میں 10 سال، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 سال، تو یہ تقریباً 24 سال ہوئے۔
24 سال 25 سال تک حضرت علی خاموش ہیں، اور قرآن میں تحریف کر دی گئی، حضرت علی کچھ نہیں کہہ رہے. یہ ممکن ہے حضرت علی سے؟ پھر چلیں، حضرت علی ان 3 دور میں تو کچھ نہ کہہ سکے. جب 4.5 برس تک آپ کی خلافت تھی تو آپ نے قرآن کو کیوں مکمل نہیں کیا؟ پھر امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے تو آپ نے کیوں مکمل نہیں کیا؟ پھر سوال یہ ہے کہ بنو عباس کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، یہ بنو عباس کی حکومت جو ہے 400 برس تک رہی، تو 400 برس تک انہوں نے قرآن کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ تو نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اعتراض صرف صحابہ پہ نہیں آتا، یہ اعتراض تو اہل بیت اطہار پر بھی آتا ہے. ان کا یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. لیکن جتنے بھی فرقے ہیں ان سب میں ایک جو مصیبت پائی جاتی ہے وہ ہے تقیہ. تقیہ کہتے ہیں سنی کو بیوقوف بنانے میں ثواب ملتا ہے، اور رافضی تو یہ کہتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو سنی کو بیوقوف نہ بنائے اور اس کے سامنے جھوٹ نہ بولے، تقیہ نہ کرے، وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. تو ان کے مذہب میں تقیہ کرنا فرض ہے. تو لہذا وہ عام لوگوں کے سامنے یہی کہتے ہیں نہیں جناب ہماری ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ان کی اصل کتابوں میں آج بھی یہ کلام موجود ہے، اور جو صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں بہت ساری ایسی روایتیں انہوں نے ڈالی ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کی جو شان والی آیتیں نکال دیں. مگر تعجب ہے، یعنی صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کو ناقص کہتے ہیں، مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا. اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے. ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے خلاف ہے، اللہ کو افسوس ہوتا ہے، پھر دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ حکم اتنے پیریڈ کے لیے ہے. جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا پھر بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہو پھر دوسرا حکم دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور کفر ہے. 1209 ہجری کی بات ہے. 1209 ہجری میں ایک شخص تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی. یہ جوان آدمی تھا اور اس میں شہرت کی خواہش بہت زیادہ پائی جاتی تھی. جب کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کرے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، تو پھر اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اسی دین پر چلتا رہے، لیکن جو بھی کام کرے اس میں اس کی کوشش ہو کہ میرا نام ہو. یہ طریقہ بھی مذموم ہے اور اس میں اس کو ثواب بالکل نہیں ملے گا. دین کا کام کرنے کے لیے اتنا اخلاص ہونا چاہیے، اتنا اخلاص ہونا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، مثلا بادشاہ گناہ کر رہا ہے، ایک شخص آگے بڑھا بادشاہ کو گناہ سے روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے دوسرا شخص پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ کو سمجھا دیا. اگر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں کیوں نہ پہنچا، میں نے کیوں نہ سمجھایا، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ریاکاری ہو، وہ اپنا نام چاہتا ہو. اسی طرح فرمایا کہ جب تک واعظ و نصیحت کی ضرورت محسوس نہ کرے وہ واعظ و نصیحت نہ کرے. جب تک اپنے علم کے اظہار کی ضرورت محسوس نہ کرے اپنے علم کا اظہار نہ کرے. ہم نے اپنے اساتذہ کو یہ دیکھا، خصوصاً حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سے نوازا ہے، اتنا علم سے نوازا ہے. میں آپ کو ان کے علم کی شان بتاؤں. ایک دن ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کمپیوٹر رکھیں اپنے گھر میں. تو کہا کمپیوٹر سے کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو فوراً وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. تو حدیث ڈھونڈنے میں یہ کمپیوٹر بہت کام آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کمپیوٹر جو ہے یہ اس سے غلط کام بھی کیے جاتے ہیں. تو کمپیوٹر کسی نے گھر میں رکھا ہے، انٹرنیٹ اپنے گھر میں لگایا ہے، تو پھر اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. یہ نہیں فرماتا بے حیائی مت کرو، بلکہ فرماتا بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ.
تو ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا، کمپیوٹر رکھا، انٹرنیٹ لگا لیا. اب بے حیائی کا بالکل قریب ہو چکے ہیں، ایک بٹن دباتے ہی بے حیائی میں پڑ جائیں گے. اب بے حیائی کے قریب جانا کوئی مشکل نہیں ہے، بے حیائی میں مبتلا ہونا. تو ہم نے فرمایا مجھے اپنے نفس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں، شیطان کے حملوں سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. کہ اتنا آدمی قریب ہو جائے اور پھر گناہ سے بچے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اللہ کے ولی وہ گناہ کے قریب ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہی لکھا کہ انہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا اور وہ گناہ کے قریب ہو گئے. اب میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ پرسوں کی بات ہے. ایک بھائی نے یہ بتایا کہ ہمارے گھر پہ ٹی وی نہیں تھا اور ہماری زوجہ نے بہت کہا کہ جناب اب ٹی وی رکھ لیں، ٹی وی رکھ لیں، کہ اس میں دینی پروگرام آتے ہیں، ہم تقاریر سنیں گے، ہم نعتیں سنیں گے، ہم مکے مدینے کے نظارے کریں گے. کہ میں باتوں میں آ گیا، میں نے ٹی وی رکھ لیا. تو چند دن ٹی وی رکھا تو میں بھی گناہ میں پڑ گیا، میری زوجہ بھی پڑ گئی، میرے بچے بھی پڑ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے 3 رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، دینی پروگرام کے لیے ٹی وی رکھا انہوں نے. آج ان کے بچے جو ہے ٹی وی میں گناہ جو ہے دیکھ رہے ہیں اور ہر پروگرام ان کے گھر میں چل رہا ہے. اب وہ خود بھی ملوث ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک بٹن کی تو بات ہے. اور نظر جب پڑ جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو پھر گناہ آدمی کر لیتا. تو نظر بہکتے ہوئے جو دیر نہیں لگتی، کیونکہ چینل تو گھمانے پڑیں گے. تو آپ نے ہمیں کہا کہ میں کمپیوٹر میں نہیں رکھوں گا. تو کہنے لگا حضرت یہ بات تو صحیح ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے کہا کہ واقعی کمپیوٹر انسان کے پاس ہو تو 25-25 روپے کی سیڈیاں ملتی ہیں جس میں ساری خرافات ہوتی ہیں، اور انٹرنیٹ لگ جائے تو پھر تو ایک بٹن دبانے کی بات ہے. تو انسان کو خاص طور پر علماء کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اگر ان کے اندر روحانیت نہیں ہوگی تو دوسروں کو کیا روحانیت دیں گے. انہیں تو بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہونا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو نجاست سے دھواں اٹھا اور وہ دھواں ان کے کپڑے پر لگا. تو آپ نے کہا میں ذرا کپڑے بدل کر آتا ہوں، یہ ناپاک دھواں میرے کپڑے پر لگا ہے. تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا، آپ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ ناپاک دھواں کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے. وہ دوسروں کے لیے، یہ میرے لیے ہے کہ میں اس ناپاک دھوئیں سے ہی بچتا ہوں. تو جب آدمی اتنے تقوی کے مقام پر فائز ہوگا تبھی تو اس کی زبان کا ہر قول فتویٰ بن جائے گا. آج حضرت امام اعظم کو جو پوری دنیا مانتی ہے تو اسی وجہ سے کہ آپ اتنے متقی اور اس قدر تقوی کے فائز تھے کہ آپ کا زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لوگوں کے لیے فتویٰ بن گیا اور وہ سند بن گیا. تو پھر ہم نے کہا حضرت پھر کیا کریں، بٹن دباتے ہیں، حدیث جو ہے سرچ کر لیتے، بڑا فائدہ ہے. وہ استاد صاحب جلال میں آئے اور کہنے لگے تو مجھے بتا تجھے کون سی حدیث ڈھونڈنی ہے، حدیث کا ایک لفظ پڑھ، میں تجھے ساری کتابوں کے نام بتاؤں گا یہ حدیث کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے. اتنا علم، اتنا علم. لیکن ہم نے یہ دیکھا علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، 2-2 گھنٹے تک خاموش بیٹھے ہوں، اپنے علم کا اظہار ہی نہیں کر رہے. کیونکہ یہ تصوف یہی ہے کہ اپنے علم کا اظہار وہیں کیا جائے جہاں پر ضرورت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ شہرت کے لیے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ مسلک حق سے ہٹتا نہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کوئی ایسا کام کریں، نیا کام، جس سے لوگ کہیں کہ جناب بڑی ریسرچ اس نے کی ہے، بڑی تحقیقات ہوئی ہیں، اور لوگوں میں شہرت ہو کہ یہ بڑا ہی جو ہے مقام پر پہنچا ہوا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی میں یہ چیز پائی جاتی تھی. وہ ایسا کام کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں میں ہو جائے، شور مچ جائے. تو اس کو ہیمفر ملا. آپ انٹرنیٹ پر ہیمفر لکھ کر سرچ کریں تو اس کی پوری زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہیمفر اس کو ملا جو محمد کے نام سے برطانیہ کا جاسوس تھا اور عالم کا اس نے لبادہ اوڑا تھا. قرآن و حدیث پر اس نے 20 سال تک مہارت حاصل کی. عربی فرفر بولتا تھا اور قرآن کی آیت فرفر سناتا تھا، حدیثیں اسے فرفر یاد تھی لیکن عیسائی تھا. محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عیسائی ہے. اس سے ملا اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو ہمارا انگریزوں کا ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے بڑھ کر چلے. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فطرت کو میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں شہرت کی بڑی بھوک پائی جاتی ہے. تو میں نے پھر اسے کہا کہ تو ایسا کام کر کہ تیری شہرت ہو. اور پھر ہماری ڈسکس ہوئی اور آخر کار
وہ اسے اس بات پر قائل کرنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا جائے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں اور باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، بدعتی ہیں، یہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے تو پڑھنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پر صدر الشریعہ نے لکھا کہ وہابی ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب، اگر آپ کو اس کی مزید تاریخ پڑھنی ہو تو نیچے مکتبے پر کتاب موجود ہے، تاریخ نجد و حجاز، وہ تقریباً 800 صفحے کی کتاب ہے۔ اس وقت کے اخبارات اور تاریخی کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کس طرح فتنہ پھیلایا، تاریخ نجد و حجاز۔ پھر ان کے ماننے والے کس طرح انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو انہوں نے ختم کیا، اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اگر خلافت ختم ہوئی ہے اور سلطنت عثمانیہ کا جو تصور ختم ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ نجدیوں اور سعودیوں کا تھا۔ یہ اس کتاب میں سارے حوالے موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، تاریخ نجد و حجاز۔ اور انٹرنیٹ پر اگر آپ سلطنت عثمانیہ لکھ کر سرچ کریں اور عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی اور پوری دنیا میں حکومت تھی، اس کے زوال کے اسباب پڑھیں تو وہاں پر انٹرنیٹ پر کئی حوالے موجود ہیں کہ انگریزوں کا اور سعودیوں اور نجدیوں کا معاہدہ ہوا، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مکے اور مدینے میں عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ ہے، خلافت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ترکی میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، دنیا میں ختم ہو گئی، اگر مکے مدینے میں وہ رہے تو کبھی بھی مسلمان متحد ہو کر دوبارہ ایک سلطان پر، ایک خلیفے پر وہ سب جمع ہو جائیں گے، تو انہیں یہاں سے ختم کرنا تھا۔ اب انگریز مکے مدینے میں خود حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نجدیوں اور سعودیوں سے معاہدہ کیا اور چند ہزار پاؤنڈ کے اندر یہ بک گئے، اور انہوں نے جنگ کی 1924، 25 اور 26، ان 3 سالوں میں خون ریز جنگیں ہوئی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اگر چاہتے تو وہ مکے مدینے میں اپنی حکومت برقرار رکھتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے مدینے کا ادب نہیں کر رہے، بہت خون ریزی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر اپنی خلافت اور اپنی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم مکے اور مدینے کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تبرکات لے کر استنبول چلے گئے، اور آج بھی وہ تبرکات جو ہے استنبول کے عجائب خانے میں موجود ہیں۔ یہ کوئی تعصب کی باتیں نہیں ہیں، جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو سبھی مانتے ہیں، دنیا کی یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ حقیقت کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا۔ یہ بات علامہ شامی نے لکھی ہے، فتاوی شامی کتاب الجہاد میں 6 جلد صفحہ نمبر 400 پر یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بہت فتنے کیے، علماء اہل سنت کو قتل کیا اور ان کو مشرک اور مرتد کہہ کر ان کی گردنیں اڑا دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا بزرگوں نے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مکے مدینے میں اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، مزارات بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کئی مزارات کو شہید کیا، اور جو مؤذن وہ مینارے پر چڑھتا اور اذان کے بعد وہ جب یہ پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ نیچے اٹھتا تھا تو اس کو قتل کرتے تھے اور کہتے یہ مشرک ہے۔ صحابہ کرام اور آئمہ اور علماء اور شہداء کی قبریں کھود ڈالیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور داتا گنج بخش کے مزار اقدس سے بم دھماکہ ہو گیا؟ تو جن لوگوں نے بھی کروایا ان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جتنے مزارات پاکستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں، ان کو وہ سومناتھ کا مندر کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سومناتھ کے مندر ہیں اور ان کو مٹانا اور ان کو ختم کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔
اور ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مزار پر حاضری کے لیے جاتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تو اس لیے اگر وہ داتا دربار پر بم دھماکہ کرتے ہیں تو جتنے مسلمان مرتے ہیں انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، ان کو مشرک، مرتد اور کافر مانتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر بعد میں ان کے جو رسالے چھپے اس میں انہوں نے کوئی داتا دربار کے بم دھماکے کے افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے، اب دیکھیں کتنا ظلم ہے، انہوں نے لکھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزار بچا سکتے ہیں، یہ تو اپنے مزار پر حاضر لوگوں کو بم دھماکے سے نہیں بچا سکے۔ تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر یہی اختیار کی دلیل ہو تو کل کو کوئی کافر یہ کہے گا جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، وہ کہے گا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچاتا ہے، اللہ اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کوئی طاقت کا معیار نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طاقتور تو اللہ تعالیٰ ہے، اور انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور آئمہ اور علماء اور شہداء کی قبریں کھود ڈالی، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر یعنی بڑا بت رکھا۔ آج بھی نجدی یہی کہتے ہیں، کتابوں میں نہیں لکھتے لیکن اندرون خانہ۔ آپ کو پتہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے اوپر گنبد بنانا بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر گنبد ہے۔ تو یہ گنبد خضرا کی دشمنی ان کے دلوں میں ہمیشہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں کہ یہ گنبد شہید کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ ان کے نزدیک یہ گنبد جو ہے، انہوں نے لکھا، ایک لٹریچر میں نے پڑھا ہے، انہوں نے مکے اور مدینے میں جو ہے مفت اس کو شائع کیا تھا اور مفت بانٹا تھا، اس میں لکھا تھا یہ سبز گنبد پوری دنیا میں شرک پھیلانے کا ذریعہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو رسول اللہ کے روضے اقدس پر سنہری جالیاں ہیں، اس کو بھی یہ شرک کا ذریعہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے سامنے جالیاں لگانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے وہ مسجد نبی شریف کے اندر ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مزار ہونا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہ سارے عقائد کے باوجود بھی یہ حکومت کے بہت سارے معاملات میں مجبور ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی جو معاملات ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، ایک ہے گورنمنٹ، ایک مذہبی معاملات۔ انگریزوں نے مذہبی معاملات نجدیوں کو دیے اور گورنمنٹ کے معاملات سعودیوں کو دیے۔ سعودی جو ہیں ان کا مشن صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں، اور نجدیوں کا مشن یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی کہیں۔ تو جہاں جہاں سعودی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہوگا تو وہ پھر انہیں منع کر دیتی ہے۔ تو سنہری جالیاں شہید کرنا یا سبز گنبد شہید کرنا، وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا مسلمان ایک طوفان بن کر اٹھیں گے اور سعودی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے، اس لیے وہ اپنی گورنمنٹ کے تحفظ کی خاطر ان کے ان فتووں کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے بہت بڑا انتشار ہوگا اور ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ نکلے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7094 7094 صفحہ نمبر 592 پر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ ہوگا۔ وہ گروہ 1200 سال کے بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے فتاوی شامی میں وہابیوں کو خارجی لکھا، جیسا کہ فتاوی شامی جلد 6 صفحہ نمبر 400 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، جس میں توحید کا ذکر نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء کی توہین کا ذکر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء کی توہین یہ توحید ہے، انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور طاقت کو نہ ماننا یہ توحید ہے۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویت الایمان رکھا۔
اور ہندوستان میں اسی اسماعیل دہلوی نے وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، یعنی جو بات وہ صحیح مانتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جس بات کو وہ نہیں مانتے اور کوئی کہے کہ آپ غلط کہتے ہیں تو وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کا حکم لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 45، اس کی عبارت کو غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد کی بنیاد کیا ہے۔ تقویت الایمان یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد کی بنیادی کتاب ہے جو اسماعیل دہلوی نے لکھی۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوا کے نازل ہونے سے ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں گے، جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ حدیث پاک میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایسا ہوگا۔ کتنے سال پہلے؟ ایک ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے سے چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے سے جس کے دل میں بھی رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا۔ پھر پوری دنیا میں کافر اور مشرک ہی مشرک ہوں گے، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر جو قیامت آئے گی کافروں پر آئے گی۔ تو وہ حدیث لکھی، اس حدیث کا خلاصہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ قیامت سے 40 سال پہلے چلے گی، لیکن اس نے یہ حدیث لکھ کر اس کا معنی کیا کیا؟ اس حدیث کو لکھنے کے بعد صاف لکھ دیا، سو رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق ہوا چل گئی اور آج روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں۔ ذرا غور کریں، وہ ہوا چل گئی اور کیا کہتا ہے اسماعیل دہلوی؟ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا، اس صورت میں تو خود بھی کافر ہو گیا۔ بھائی جب کوئی مسلمان ہی نہ رہا تو پھر خود بھی مسلمان نہ رہا۔ اس مذہب کا رکن اعظم، بنیادی رکن جو ہے وہ ہے اللہ کی توہین اور اللہ کے محبوب بندوں کی تذلیل۔ ہر امر میں، ہر چیز میں وہ وہی پہلو بیان کرتے ہیں جس میں نقص نظر آئے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا، حضرت عائشہ کی حدیث انہوں نے پیش کی، حدیث کا غلط ترجمہ کیا اور کہا کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا۔ لیکن یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے اور وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو فوقیت کس قول کو ہوتی ہے؟ اگر صحابی کے قول اور رسول اللہ کے فرمان میں تضاد ہو تو ہم عمل کس پہ کریں گے؟ رسول اللہ کے فرمان پر۔ وہ حدیث صحیح بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جو حضرت عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا معنی بھی یہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی وہابی دیوبندی نے، کسی اہل حدیث نے، کسی تبلیغی جماعت والے نے آپ کو میسج وہ والی حدیث کی ہو، کبھی نہیں کی ہو۔ وہ حدیث پڑھے گا تب بھی وہ بھول جائے گا اس کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ اس کی سند کو تمام 1400 سال میں تمام محدثین نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ تو یہ حدیث کبھی آپ کو کوئی میسج نہیں کرے گا، نہ ان کو یہ حدیث جو یاد ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں جن میں انہیں نقص نظر آتا ہے، حقیقت میں اس میں بھی نقص نہیں ہوتا، یہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقص سمجھتے ہیں۔ اس مذہب کے جو سرگروہ ہیں، یعنی جو اس کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، ان کے بعض اقوال جو صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کی دلی خباثتوں کو جانیں اور ان کے جال سے وہ بچیں، ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں، برادران اسلام بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں، ایمان کے ترازو میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ اور رسول کی محبت و تعظیم کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں
وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم، زاہد، دنیا کو چھوڑنے والا بنتا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کیا یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں میں بھی ان کے مذہب کے عالم نہیں ہیں؟ یہ دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب، بد مذہب، بد عقیدہ کسی طرح تمہارے پیشوا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں پر کفر و شرک کا الزام لگانا، بدعت کا الزام لگانا بہت بڑی دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، نفرتیں قائم کرنا، بات بات پہ شرک و بدعت کے الزام لگا کر ان میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان سازشوں، جو سازش کرنے والے ہیں، ان سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔